عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين ومن والاهم وتبعهم بإحسان أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان زبردست گھاٹے اور نقصان میں ہیں، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. اللہ رب العزت کے پاس وقت کی بڑی قیمت ہے، وقت انتہائی قیمتی شے ہے، اس لیے اللہ نے اس کی قسم قرآن مجید میں یاد فرمائی ہے. اس لیے ہمیں زمانے کی گردش پر نظر رکھنی چاہیے. مہینے اور سال گزرتے رہتے ہیں، دن اور گھنٹے گزرتے رہتے ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق، اس کے رسول کریم علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق نفع بخش کاموں میں گزارنا چاہیے. ایسا کوئی ہم سے کام ہرگز صادر نہیں ہونا چاہیے جس کا ہماری ذات کو نقصان ہو، ہمارے گھر والوں کو نقصان ہو، ہمارے محلے والوں کو نقصان ہو، ہماری بستی والوں کو نقصان ہو، ہماری ریاست کو، ہمارے ملک کو نقصان ہو، جس سے ہماری بدنامی ہو. ایسا کوئی بھی عمل ہم سے صادر نہیں ہونا چاہیے. خاص طور پر جب شمسی سال کا اختتام ہوتا ہے، دوسرے سال کا آغاز ہوتا ہے، تو بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ سے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو کہ شریعت کی نظر میں ناجائز و حرام ہے. ہرگز اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. ہم اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی خواہش کرتے ہیں، اپنی بہنوں سے بھی خواہش کرتے ہیں، اور سرپرست بزرگ حضرات سے بھی خواہش کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے بچوں اور بچیوں کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کروائیں کہ وہ کوئی خلاف شرع کام نہ کریں، بے حیائی کا ارتکاب نہ کریں، شراب نوشی سے بالکل یا طور پر باز رہیں، اور کوئی بھی شور شرابہ کرنا جس سے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ لوگ کسی تہذیب اور تمدن کے قاعدے کے پابند نہیں ہیں، بالکل مطلق ہیں، آزاد ہیں، جو جی میں آئے وہ کر لیتے ہیں. ایسا پیغام نہیں ہم سے پہنچنا چاہیے، بلکہ ہمارا خوشی کا لمحہ ہو یا غم کا لمحہ ہو، اللہ اس کے رسول کے منشا کے مطابق گزرنا چاہیے. خاص طور پر شراب نوشی یہ ام الخبائث ہے، اس سے ہر قسم کی برائی کا انسان ارتکاب کر سکتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں اس کو شیطان کے کام سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اور اللہ نے فرمایا تم کامیابی حاصل کرنا چاہو تو ان گندے کاموں سے باز رہو. قرآن مجید میں ہر بے حیائی کے کام سے اللہ نے منع فرمایا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کی تلقین کی ہے کہ کل محشر کے میدان میں انسان سے اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، اس کی جوانی کا حساب ہوگا، اس کی فرصت کی گھڑیوں کا حساب ہوگا. اس لیے اس دن کو کبھی نہ بھولیں. آج بھی ہم دنیا میں کہیں کبھی ہم سے پوچھ تاچھ کی بات آئے تو گھبرا جاتے ہیں، لیکن دنیا کی پوچھ تاچھ ہلکی اور معمولی ہوتی ہے، اس کا مواخذہ بھی بالکل مختصر سا ہوتا ہے، خفیف سا ہوتا ہے. مگر اللہ کل محشر میں ہم سے اگر پوچھ کر مواخذہ فرمائے تو ہمارا حال کیا ہوگا. اس لیے ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ فرماتے ہیں کہ تم اپنا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. تمہارا اپنا خود حساب لیتے رہنا تمہارے لیے قیامت میں حساب میں آسانی کا باعث بنے گا، اور کل محشر کے میدان میں اللہ کے پاس پیش ہونے کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تم تیار کرو. اس لیے عقل مند آدمی وہ ہے جو خواہش نفس کو اپنی کنٹرول میں رکھے اور موت کے بعد والی زندگی کو سامنے رکھ کر وہ کام کرے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہوتے ہوں. اس کا ہم یہ مطلب بھی آپ کو نہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ خوشی کا اظہار نہ کریں، آپ اچھے کپڑے نہ پہنیں، کھانا نہ کھائیں، آپ شادی کی تقریبوں میں نہ جائیں، آپ جو ہے
اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق عمدہ کپڑے پہنیے، کھانا کھائیے، دعوت میں جائیے. شریعت اس سے منع نہیں کرتی مسلمان حلال کمائی کے لیے تگ و دو کرے. اسلام میں اس کو روکا نہیں گا. ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، آپ لائر بنے، دنیاوی ترقی کریں، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں تمہاری ہر ترقی اللہ اس کے رسول کے احکام کے تابع ہونا چاہیے. تم اس بات کو کبھی نہ بھولو کہ تم خدا کے بندے ہیں. خدا کے بندے ہیں تو خدا کے حکم کے مطابق تمہیں زندگی گزارنی ہے. کوئی بھی موقع ہو خلاف شرع کام کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے. اور خاص طور پر آج کی رات 12 بجنے کا لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں. جیسے ہی 12 بجتے ہیں 31 دسمبر ختم، 1 جنوری کا آغاز. اب اس کے موقع پر جو دھوم دھام سے بے حیائیوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے، انسانیت، شرافت، اخلاق اور تہذیب تار تار ہوتی نظر آتی ہے. ہرگز اس طرح کا کوئی بھی ارتکاب نہ کیا جائے. بالکلیہ طور پر اپنے آپ کو احکام اسلام کے تابع بنائیں. آپ کوئی دیگر لوگوں کی پیروی میں اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف جا کر اپنے پروردگار کو ناراض مت کر لیجئے. اللہ کا ارشاد ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے. شیطان کو بے حیائی پسند ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ جسم آپ کے تابع نہیں ہے کہ آپ جو چاہے جیسے چاہے اس سے کام لیں، آپ جو چاہے پیئیں. یہ آپ کا اختیار ہے سمجھ کر آپ حرام و حلال کے فرق کو نہیں مٹا سکتے. آپ کا ایک ایک لقمہ حلال کا ہونا چاہیے، ایک ایک بوند آپ کی حلال کی ہونی چاہیے. اس لیے شراب نوشی سے، عیش کوشی سے، عیاشی سے، فحاشی سے، بے حیائی سے اور دھوم دھام ایسے کہ جس سے کہ آپ گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں آپ اور انتہائی آوازیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں، جس سے حادثات کا بھی شکار ہو سکتے ہیں. کئی لوگوں کو نقصان اور اذیت بھی پہنچ جاتی ہے، کئی بیماروں کی نیندیں اڑ جاتی ہے، کئی لوگوں کے راحت میں خلل پیدا ہو جاتا ہے اور جدھر دیکھو ادھر پریشان لوگ نظر آتے ہیں. حاجت مندوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اس طرح کا کوئی بھی اذیت رسانی کا کردار اپنانا یقیناً اسلام کی نظر میں ناجائز و حرام. ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب. اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ. 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم. بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ. بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام. قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم. صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں. اجلت کیجیے. ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد.